50% سے زائد مسلمانوں نے اکیلے ابو حنیفہ کو فالو کیا ہے. یہ عزت اس لیے نہیں کہ ابو حنیفہ ان کے ماموں یا چاچو لگتے تھے, اس لیے کہ ابو حنیفہ کے دلائل کی جو قوت تھی وہ قوت میں باقی تمام فقہا پر کیا تھے, وہ غالب تھے. حنفی مذہب زیادہ کیوں پھیلا؟ تو یہ مفتی طارق مسعود صاحب جو خوبی بتا رہے ہیں کہ بہت اچھی فقہ تھی یا بہت دلائل بڑے مضبوط تھے, یہ بیکار کی بات ہے. اہل علم نے جو وضاحتیں کی ہیں اس کے بالکل برخلاف ہے. میں ایک چیز اضافہ کرنا چاہوں گا, علامہ معلمی رحمہ اللہ جن کی کتاب ہے التنکیل, ایک صاحب تھے زاہد الکوثری جنہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دفاع میں بہت سارے اہل علم پر طعن و تشنیع کیا. تو اس کے جواب میں علامہ معلمی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے التنکیل. تو اس میں ایک جگہ علامہ معلمی رحمہ اللہ نے یہ وضاحت کی ہے کہ حنفی مذہب اتنا زیادہ کیوں پھیلا. تو اس میں سے ایک دو چیز میں یہاں پہ ذکر کر دوں. جیسے ایک سب سے پہلے انہوں نے یہ ذکر کیا, دیکھیے علامہ معلمی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ وقد علمنا کیف انتشر مذہبکم, ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا مذہب کیسے پھیلا. تو کہتے ہیں اولاً پہلی وجہ کیا ہے کہ اولی الناس به لما فيه من تقریب الحصول على الریاسہ بدون تعب فی طلب الاحادیث وسماعها وحفظها والبحث عن رواتها وعللها وغیر ذلك. کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس فقہ حنفی کو بڑا ہی آسان پایا, کیونکہ حنفی فقہا جو حنفی علماء ان کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو حدیث میں طلب حدیث میں سفر کرنا, حدیث کو سننا, حدیث کو یاد کرنا, اس کے روات کی معلومات, اس کی علتوں کی جانکاری, یہ اتنا بڑا جو ٹینشن ہے یہ سب ان کے ہاں تھا ہی نہیں. آپ دیکھیں گے شوافی علم حدیث میں بہت آگے ہیں, حدیث کی بڑی بڑی کتابیں اور حدیث کے بارے میں جو خدمات شوافی کی ہیں وہ احناف کی نہیں ہیں. تو حنفی علم حدیث کے معاملے میں بالکل دور تھے. تو یہ بڑا آسان پیکج تھا, یعنی یہ فقہ حنفی بہت ہی آسان پیکج تھا لوگوں کے لیے. اس میں وہ ٹینشن نہیں, وہ مگدماری نہیں اور وہ قربانی نہیں. یہ ایک وجہ ہے اس کے زیادہ پھیلنے کی. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور وجہ بتائی کہ ولی اصحابکم قضاء القضاۃ فکانوا یحرصون علی اللہ یولوا قاضیا فی بلد من بلدان الاسلام الا علی رائن. یہ جو چیف جسٹس ان کے تھے, بڑے بڑے قاضی ان کے تھے نا, تو ان کو جو پوسٹ ملی تو ان لوگوں نے جب جو ہے اپوائنٹ کرنا شروع کیا قاضی کو, تو اس کی رعایت کرتے تھے کہ وہ فقہ حنفی والا ہو. تو بڑی بڑی پوسٹ جج وغیرہ جو متعین ہوتے تھے وہ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ حنفی ہوں. تو اس پوسٹ کے لیے بھی, اس عہدے کے لیے بھی لوگوں نے یہ سب سیکھنا شروع کیا. یہ بھی ایک وجہ ہے. اور اسی طرح سے جو شیخ سرفان نے ذکر کیا کہ حکومت ان کے ہاتھ میں تھی اور اس کا بھی اچھا خاصا انہوں نے استعمال کیا, بلکہ بہت سارے محدثین کو تنگ بھی کیا, ستایا بھی. علامہ معلمی رحمہ اللہ نے اس کو بھی لکھا. اچھا میں حوالہ بھی دے دوں, یہ صفحہ نمبر 473 یہ تنکیل کا ہے, جس میں یہ باتیں انہوں نے تفصیل سے لکھی ہے. ایک اور بات لکھی ہے چوتھے نمبر پہ کہ غلبت العاجم علی الدولہ فتعصبوا لمذہبکم, کہ جو عجمی لوگ تھے وہ جب حکومت میں آئے عجمی لوگ, تو عجمی لوگوں کو آسان چیز فقہ حنفی لگی. اس میں کیا ہے, کیوں کہ وما فیہ من التوسع فی الرخص والحیل, کہ فقہ حنفی میں جو رخصت اور ہیلے ہیں نا وہ کہیں اور نہیں ہے. یعنی ہر مسئلے میں بچنے کے لیے ہیلا, چوری کر لیا, زنا کر لیا, زکوٰۃ نہیں دینا ہے, طلاق کا مسئلہ ہے, بہت سارے مسائل میں ایسے ایسے ہیلے بنا رکھے. بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے انہی جو خطرناک ہیلے, بہت ہی بدترین شرمناک ہیلے, اس کے رد میں امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں پورا چیپٹر رکھا ہے, کتاب الحیل. کتاب الحیل صحیح بخاری میں پورا چیپٹر ہے, آپ پڑھیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے کسی کا نام تو نہیں لیا ہے, لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک جگہ تو بڑے جذبات میں انہوں نے کہا کہ ہکذا اجاز الخداع بین المسلمین, کہ اس طرح سے انہوں نے دھوکے بازی کو مسلمانوں کے بیچ میں جائز قرار دیا. جہاں امام بخاری رحمہ اللہ رد کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کو کوئی عورت پسند آ جائے تو پسند آ جائے, اس کو بیوی بنانا چاہتا ہے, وہ عورت انکار کرتی ہے, تو کیا کرے, دو جھوٹے گواہ ہائر کرے, ان کو پیسہ دے کے, رشوت دے کے, اور کہہ دے کہ چل کے کورٹ میں گواہی دے دو. تو کورٹ میں جا کے دونوں نے گواہی دے دیا. تو گواہی دینے کے بعد اور قاضی نے فیصلہ کر دیا تو وہ بیوی اس کی ہو جائے گی, اس کے ساتھ جمع کرنا سب کچھ اس کے لیے جائز ہوگا. تو امام بخاری یہ لکھ کر بہت سختی سے اس کا رد کرتے ہیں. تو ایسے بہت سارے جو ہیلے کی باتیں تھی نا, اس کی وجہ سے بھی لوگ بہت جو ہے اس مذہب میں آئے, کیا بڑا آسان پیکج ہے, اس میں سزاؤں سے بچنے کے لیے اور شادی کے مسئلے میں, طلاق کے مسئلے میں بہت سارے ہیلے بہانے ہیں. اسی طرح سے تتابع دول من العاجم کانوا لها ذی الوتیرہ, اور اسی طرح سے بہت ساری حکومتیں اور بہت ساری ممالک جو مسلمان ہوئے تو ان کی بھی یہی عادت تھی, اس میں بھی جو عجمی لوگ یہی ان کو اچھا لگتا تھا, اس لیے. اس طرح سے چھٹے نمبر پر انہوں نے لکھا ہے کہ ان لوگوں نے اتنا بڑا پروپیگنڈا بھی بہت کیا حنفی مذہب کے فضیلت میں, اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے بہت بدترین قسم کے پروپیگنڈے کیے. کہتے ہیں کہ واستحلوا فی سبیلها الکذب
حتی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما نراہ فی کتب المناقب. علامہ مولوی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے حنفی مذہب کو اوپر کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کو بھی سہارا لیا، یعنی جھوٹی حدیثیں بھی گڑی. جیسے وہ حدیث ہے نا کہ یکون فی امتی رجل یقال له محمد بن ادریس وهو ازر علی امتی من ابلیس. یہ حدیث ان لوگوں نے گڑی ہے، یہ تاریخ بغداد وغیرہ میں کچھ بعض کتابوں میں، کہ میرے امت میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام محمد بن ادریس ہوگا، وہ ابلیس سے بھی جو ہے بدتر ہوگا معاذ اللہ. یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں، اور اس کو اللہ کے نبی کے حوالے سے نکل کیا. اور آگے کہا کہ وہ یکون فی امتی، اور میری امت میں ایک شخص ہوگا یقال له ابو حنیفہ، اس کا نام ابو حنیفہ ہوگا، وہ سراج امتی، سراج امتی میری امت کا چراغ ہے، میری امت کا چراغ ہے. اسی من گھڑت اور فیبریکیٹڈ حدیث کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا ایک لقب یہ لوگ استعمال کرتے کتابوں میں، سراج امت. سراج امت حنفی کتابوں میں آپ کو ملے گا سراج امت. ابو حنیفہ رحم اللہ کیا؟ سراج امت. یہ جو ٹائٹل اور یہ جو لقب امام حنیفہ رحم اللہ کو دیا گیا اسی جھوٹی حدیث کی بنیاد پہ دیا گیا. تو علامہ مولوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ یہ جھوٹی حدیثوں کا سہارا لیا ان لوگوں نے، اس کو آگے جو ہے بڑھانے کا پروپیگنڈا کیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں، فقہ حنفی کو پھیلنے میں اس سے مدد ملی. تو اس لیے یہ جو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ دلائل بڑے مضبوط تھے، یہ ایسا کچھ نہیں تھا. دلائل بلکہ الٹا معاملہ ہے، دلائل بڑے کمزور تھے اس لیے اس کو پھیلنا نصیب ہوا. دلائل بڑے کمزور تھے اس لیے وہ پھیلے. اس میں ہیلے بہانے، کسی بھی پرابلم میں آپ ہیں اس سے نکلنے کے، زنا، چوری، زکات سے بچنا، ہر پیکج ان کے یہاں اویلیبل ہے. یعنی آپ کو کسی بھی چیز سے بچاؤ کیا راستہ ڈھونڈنا ہے، ان کے یہاں مفتی اویلیبل ہے جو آپ کو ہر پرابلم سے بچائے گا. فتویٰ فقہ حنفی میں بعض فتوے بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن اس فتوے پہ یہ مٹی پلیت کرتے ہیں فتوے کی، ہیلا بہانا لا کے. بہت اچھا فتویٰ رہے گا. جیسے زکات کے مسئلے میں دیکھیے ان کا فتویٰ بڑا ہی اچھا ہے کہ بغیر تملیغ کے آپ غریب مسکین کو زکات نہیں دے سکتے ہیں. یعنی تملیغ بہت ضروری ہے. بہرحال چاروں فقہ اس پر اجماع اتفاق ہے، لیکن فقہ حنفی نے اس میں بہت زیادہ سختی ہے. بلکہ وہ چار نہیں بلکہ آگے تک انہوں نے کئی جگہوں پر انہوں نے تملیغ کی بات کی ہے. لیکن پھر ہیلا لے آتے ہیں، ہیلا لے آتے ہیں کہ نہیں کسی کو دے دو، پھر اس کو مالک بنا دو، مالک بنانے کے بعد وہ آپ کو ہدیہ کر دے گا تو ہو جائے گا. اس طرح سے سود کو بھی انہوں نے حلال کر رکھا ہے کہ ایک آدمی کے پاس 2 کروڑ سود ہے، مدرسے میں لینا ہے تو کیا کریں، ایک آدمی کو پکڑتے ہیں، کسی کو پکڑتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ 2 کروڑ سود کا پیسہ تم لے لو، تم غریب ہو، اور تم جب لے لینا تم اس کے مالک بن جاؤ گے تو کیا کرنا، واپس سے مدرسے کو ہدیہ کر دو. تو اس طرح سے ہدیہ کا سہارا لے کے، ہیلے کا سہارا لے کے وہ اپنے مدرسوں میں اور اپنے جامعات میں سودی رقم پہنچاتے ہیں. تو یہ جو ہیلے ہیں نا ان کے یہاں، سستے ہیلے، اس کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ اس مذہب میں انٹر ہوئے. تو یہ حکومت کا مسئلہ، عہدوں کا مسئلہ، ہیلوں کا مسئلہ، یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ فقہ حنفی کو بہت زیادہ پھیلاؤ ملا. اور یہ باتیں میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ علامہ مولوی رحمہ اللہ جو بہت بڑے عالم ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ عرب میں تھے، اسی ہندوستان میں 30 سال حیدرآباد میں رہ چکے ہیں. حیدرآباد 30 سال رہ چکے ہیں. ہندوستان کی جو بہت بڑی پرانی کتابیں ہیں نا، التاریخ الکبیر، سنن الکبریٰ البیہقی، اور اسی طرح سے جو ابن ابی حاتم کی کتاب الجرح والتعدیل، تذکرۃ الحفاظ، یعنی بہت بڑی بڑی کتابوں کی حیدرآباد میں بیٹھ کے انہوں نے تحقیق کیا. 30 سال یہاں کی یعنی اس بر صغیر کے حنفیوں سے بھی وہ اچھی طرح سے واقف تھے. تو ان کا یہ بیان ہے ان کی کتاب التنکیل میں کہ کیوں حنفی مذہب پھیلا. تو یہ بھی چند باتیں تھیں میں نے ایڈ کر دیا کہ مفتی صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے اس کے جواب میں جو علماء نے جو باتیں لکھی وہ میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیا. ایک بات یہ بھی ہے، چھوٹی سی بات جو ہے کہ جو یعنی حکومت کا مسئلہ تو زیر بحث آیا کہ حکومتیں وجہ بنی، لیکن ایک بہت بنیادی وجہ ہے. بھئی یہ بھی تو سوال ہو سکتا ہے کہ حکومتوں نے کسی دوسرے فقہ کو کیوں نہیں لیا، ایسا بعض فقہوں کو موقع ملا ہے. تو ایک وجہ جو بنیادی علماء یہ لکھتے ہیں وہ یہ کہ امام ابو حنیفہ کا جو مذہب تھا، ان کے جو شاگرد ملے ایسے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد، امام ظفر، تو ان شاگردوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک تھا اس کی خدمت بہت کی. اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ امام لیث رحمۃ اللہ علیہ امام مالک سے بھی افقہ تھے، یعنی زیادہ فقیہ تھے. لیکن امام لیث کو امام مالک کے جیسے شاگرد نہیں ملے جس سے ان کا مذہب پھیلتا، مدون ہوتا. تو امام ابو حنیفہ کے مذہب کا مسئلہ خاص طور پہ یہ رہا کہ ان کا مذہب مدون ہوا اور ان کے مذہب کی خدمت کرنے والے بہترین شاگرد نصیب ہوئے. اس وجہ سے بھی اس فقہ کو عروج ملا. جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیک. شیخ کفایت آپ کی ویڈیو اب شروع کریں. شیخ سرفراز آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں نہیں، وہ شعبان بھائی نے جو بات کہی میں اسی کی تائید کر رہا تھا. اور ایک وجہ اور میں بتانا چاہ رہا تھا کہ حنفی مسلک اصل میں اس لیے بھی جلدی پھیلا نا کہ وہ اور مذہب کے مقابلے میں اس کا مطلب آغاز اس کا جلدی ہوا اور مسلک کے مقابلے میں. یعنی آپ سوچیے کہ امام مالک کی موطا روایت کرنے والے امام محمد بن حسن الشیبانی جو امام حنیفہ کے شاگرد ہیں، ابو یوسف صاحب کا امام حنیفہ کے فتاوی ذکر کرنے میں امام ابو یوسف کا بہت زیادہ رول نہیں ہے. ان کا زیادہ رول تو سیاسی اعتبار سے اس کو رجحان کی طرف لے کر کے جانے میں ہے. البتہ
इमाम अबू हनीफा के मसलक को फैलाने में बहुत बड़ा रोल खिदमत के एतबार से इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी ने अंजाम दिया। जो इमाम हनीफा के फतावे हैं, वो फतावे मुरतब करने वाले, जिसको कुतुब ज़ाहिरी रिवाया कहा जाता है, वो मोहम्मद बिन हसन शैबानी की तकरीबन 6 किताबें हैं जिसमें हनीफा के वो हैं, और ये बहुत मुकद्दम है ना सब लोगों से, यानी इमाम मालिक के शागिर्दों में से हैं, बल्कि मुअत्ता इमाम मालिक की एक रिवायत इमाम मोहम्मद ने भी की है। तो जैसे दूसरे मज़ाहिब है, जैसे हम्बली मजहब बहुत ज्यादा इस वजह से भी नहीं फैल पाया, हालांकि दलीलों के एतबार से हम्बली मजहब दीगर मसालिक के मुकाबले में दलील से सबसे करीब तर है। करीब तर होने की वजह ये कि इमाम बाद में आए और वो मुहद्दिस थे, उनके पास इमाम अहमद बिन हंबल ने जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से सफर करके हदीसें जमा की, तो जब उन्होंने इज्तिहादात किए तो उनके पास जो हदीसों का ज़ख़ीरा था वो ज्यादा था अहलुल इराक के मुकाबले में। लेकिन अहमद इब्न हंबल बहुत मुताखिर हैं इमाम मोहम्मद बिन हसन वगैरह से, तो जब तक कि अहमद इब्न हंबल का जो फ़िक़्ह है वो मुदव्वन हुई, तब तक के हनफी मज़हब ऑलरेडी बहुत ज्यादा फैल चुका था। क्योंकि इसका आगाज भी जल्दी हुआ ना, एक सबब जो है ना वो ये भी है कि और मज़ाहिब के मुकाबले में इसका आगाज भी जल्दी हुआ, इसकी इब्तिदा जल्दी हुई, इसलिए भी ये जल्दी फैल गया। आमतौर पर लोगों के पास जो पहली चीज आती है उसको कबूल कर लेते हैं तो कन्वर्ट नहीं होते। तो एक सबब जो है ना, शेख किफ़ायत ने बहुत सारी अहम तालीक़ात की, तो एक इंतशार का सबब ये भी था। बाकी ये पूरा मौजू है तारीख़ फ़िक़्ह इस्लामी, तो उसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ये बात किसी ने भी नहीं कही है तारीख़ फ़िक़्ह इस्लामी में कि दलीलों के एतबार से मजबूत था, इस वजह से ज्यादा फैला। अलग अलग असबाब थे जो बयान किए हैं, जो शेख ने उसकी तरफ इशारा भी किया है। बारकल्लाह फीक। ये बहुत अहम बात है, ये बहुत अहम बात है कि दलीलों की बिना पर बिल्कुल नहीं फैला है। ये किसी भी आलिम ने नहीं कहा, ये किसी भी इमाम मुज्तहिद का स्टेटमेंट नहीं है, ये मुफ्ती तारिक साहब की खुद की घड़ी हुई बात है। इस जमाने में वो कह रहे हैं, इसलिए अवाम से गुजारिश है कि धोखा ना खाएं। ये साहब जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ये किसी भी आलिम ने ऐसी कोई बात नहीं की, और ये जो बातें हम आपको बता रहे हैं ये हमसे पहले बड़े बड़े उलमा ने किताबों में लिख रखी है। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन। जज़ाकल्लाह खैरन, iPlus पूरी टीम को जज़ाकल्लाह खैरन।